زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی، موت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً موت ایک ایسی چیز ہے جو کسی صورت بھی ٹلتی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جانے کا زخم ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ ان میں اون محمد نقوی صاحب ایک ایسی شخصیت تھی، ایسی ملنسار شخصیت، ایسی محبت کرنے والی، جذبہ ایثار رکھنے والی، عشق و انکساری کا پیکر، اور سب سے بڑا خاصہ یہ تھا کہ جب ملتے تھے مسکراتے ہوئے ملتے تھے۔ یعنی یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ شدت ہے تھکن کی، سفر کی تھکان ہے، کچھ ہے، لیکن مسکرانا ان کے فطرت میں شامل تھا، ان کا چہرہ ہی مسکراتا ہوا تھا۔ محافل کی آپ جان تھے، اور سب سے بڑی خاصیت ان میں یہ تھی کہ آن کال ہوتے تھے۔ آپ بہت سے علماء کو فون کیجئے، بہت مشکل سے ان سے رابطے ہوتے ہیں، لیکن علامہ اون محمد نقوی صاحب کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی کہ فوری طور پہ کال پہ حاضر ہو جاتے تھے، اور اگر نہ اٹھا سکیں تو فوراً رپلائی کیا کرتے تھے۔ آپ کے جانے سے ایک ایسا عظیم خلا پیدا ہوا ہے کہ جس کو پر ہونا بظاہر تو ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ جبرائیل اور قمر پر کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا اون محمد نقوی صاحب انتہائی ملنسار اور خوش اخلاق انسان تھے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مومن تھا، اس کو کچھ پیسوں وغیرہ کی ضرورت تھی، اور اس کی وائف جو تھی وہ ان دنوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، یعنی 2 یا 3 دن بعد اس کے ہاں کوئی ڈیلیوری وغیرہ کا معاملہ تھا۔ تو میں قبلہ مولانا اون محمد نقوی صاحب کے پاس آیا اور ان سے ایک ریکویسٹ کری، اس طرح یہ مسئلہ ہے۔ تو اس وقت انہوں نے استخارہ وغیرہ دیکھا، کہا کہ آج تو بڑا مشکل ہو رہا ہے، لیکن میں آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ یہ بات تو ہو کے ختم ہو گئی، تو اس کے دوسرے دن مجھے فون کر کے پوچھا کہ وہ معاملہ کس دن ہے۔ میں نے کہا ابھی تو تقریباً 1 دن باقی ہے۔ شہر بھر میں میلاد وغیرہ چل رہے تھے۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ کوئی رات کے 3:45 پہ مولانا اون محمد نقوی صاحب نے کال کی، اور میں بھی اس مومن کی وجہ سے کافی پریشان تھا کہ کسی طرح یہ معاملہ ہو جائے۔ اور نقوی صاحب نے کال کی اور انہوں نے مجھ کو بتایا کہ میں بالکل حیدری مسجد والی گلی میں داخل ہو چکا ہوں، آپ اپنے گھر کے باہر آ جائیں، تو یہ میں کچھ پیسے وغیرہ لے کر آیا ہوں، تو یہ اس مومن تک پہنچا دیجیے۔ تو ان کا یہ جو ایک عمل، یعنی جو میں نے خود دیکھا ہے کہ مثلاً رات کے 3:45 پر مولانا اون محمد نقوی صاحب وہ خود مجھے پیسے دینے میرے گھر پر آئے ہیں کہ آپ اس مومن کو پہنچا دیجیے۔ ایسے انسان کا اور بھی بہت سارے معاملات ہوں گے یقینی طور کے اوپر۔ بہرحال ان کا یہ واقعہ مجھے اس وقت یاد آیا تو میں نے آپ کے گوشت گشاد کر دیا۔ غسل کو دل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو۔ نہ لفظ ہیں نہ ہمت ہے کہ کن الفاظوں کے ذریعے اس ہمہ گیر، اس شفیق، اس محبت کرنے والے، اس خلوص کے انسان کو کیا کہہ کر ہم یاد کریں۔ جہاں تک ان کی تمام تعریفوں کا کوئی اگر محور ہے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ یہ میرے قریب ہے اور میں ان کے قریب ہوں۔ کس انداز سے ان کی مسکراہٹ، کسی کڑواہٹ کو بھی جس مسکراہٹ کے ساتھ وہ پی جاتے تھے، یہ ہنر، یہ محبت، یہ خلوص کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ جس کو تیری نوکری آ گئی، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا دی، جب نبی نے کہا دی۔ بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے ان کی اس دنیا سے چلے جانے سے۔ عالم با عمل، عالم با کردار تھے مولانا اون محمد نقوی۔
اور ہمیشہ جب بھی قوم ملت کو صرف اور صرف شیعہ نہیں بلکہ سنیوں کو بھی جب بھی مشکل وقت اور حالات درپیش ہوئے، علامہ اون محمد نقوی نے اپنا بڑا مثبت اور پازیٹیو کردار پیش کیا، پاکستان کے حامی و ناصر تھے، اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے اپنی مثبت جو ہے کاوشیں جدوجہد جو ہے قوم ملت کے لیے پیش کری ہیں۔ میرے محسن تھے، ہر موقع کے اوپر میری رہنمائی کری۔ جب شیعہ مسنگ پرسن کی ہم نے تحریک چلائی اور صدارتی ہاؤس دھرنا دیا 2 سال پہلے، تو علامہ اون محمد نقوی جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اور انہوں نے ہمیشہ دست شفقت رکھا، سرپرستی کری۔ سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ یہ کتنا بڑا عالم دین جس نے 50 برس تقریباً 50 برس سے خدمت کی، ممبر پہ بھی اور ممبر کے علاوہ بھی، اتنی بھرپور شخصیت کہ چاہے جشن ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے محفل ہو، اگر آپ ان کو بلاتے ہیں اور ان کے پاس وقت ہے تو میں سمجھتا ہوں، چونکہ میرا بھی تعلق رہا بہت زیادہ، کبھی انہوں نے منع نہیں کیا، بس اتنا کہتے ہاں میں آ جاؤں گا، اور پھر وہ اپنی گاڑی سے وقت مقررہ پہ پہنچ جاتے تھے۔ وقت ہے تو 2 گھنٹہ بھی بیٹھے، وقت ہے تو 1 گھنٹہ بیٹھ کے نیچے بھی سن رہے ہیں، لوگوں کو داد بھی دے رہے ہیں۔ اگر کسی جشن کی صدارت کر رہے ہیں تو اکثر دیکھا گیا بہت سے لوگ کو صدارت دی جاتی ہے، جشن کی صدارت کے لیے چنے جاتے ہیں، لیکن وہ درمیان میں پہنچتے ہیں یا آخر میں پہنچتے ہیں۔ لیکن قبلہ کی یہ شخصیت تھی، یہ ان کا مزاج تھا کہ اگر کہیں جشن کی صدارت کے لیے ان کو جانا ہے تو وہ اسی طرح پہنچتے تھے، شروع میں پہنچ جاتے تھے اور بیٹھ کے جشن شروع کرواتے تھے اور آخر تک بیٹھے رہتے تھے۔ ہر آنے والے منقبت خواہ شعراء حضرات، چاہے وہ نامور شعراء ہو، بڑا شاعر ہو یا چھوٹا شاعر ہو، یا چھوٹا منقبت خواہ ہو یا بڑا منقبت خواہ ہو، اسی طرح اس کے کلام پہ اگر شعر اچھا ہے، کلام اچھا ہے اور مولا کی بہت اچھی کر رہا ہے، ثنا کر رہا ہے، تو اسی طرح کھل کر داد دیتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، گلے لگاتے تھے۔ ممبر سے ہمیشہ امن، محبت اور پیار کا پیغام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف شیعہ مسلک بلکہ اہل سنت میں بھی ان کا بڑا مقام تھا، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے جنازے میں تمام علماء کرام اہل شیعہ اہل تشیع کے تو آئے ہیں، لیکن اہل سنت کے بھی کافی علماء کرام اور کافی لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم نے ایک جنازہ اٹھایا، لیکن حسین ابن علی کو سلام ہے، 71 جنازے ایک روز میں اٹھائے، اور شاعر کیا عجیب شعر کہتا ہے، کہتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے۔ آپ آج اتنا بڑا مجمع ہے جو تعزیت دینے کے لیے آیا ہے، تسلیت دینے کے لیے آیا ہے، لیکن ہائے غربت حسین، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، غربت کے عالم میں آئے ہیں حسین۔ در خیمہ پر آ کر کہنے لگے، یا زینب
یا اما کلثوم یا رقیتو یا سکینتو علیکن منی السلام. اللہ جانے کیسے حسین نے سلام کیا ہے کہ زینب نے ایک مرتبہ حسین کا بازو تھاما, کہا بھیا ذرا بندے قبا تو کھولو. حسین نے بندے قبا کو کھولا, زینب نے حسین کے خوش گلے پر بوسہ دیا. کہنے لگے بہن یہ کیا کیا؟ کہا اماں کی وصیت تھی زینب وقت آخر میں نہ ہوگی لیکن میری طرف سے حسین کے گلے پر بوسہ دے دینا. خیمے سے باہر آئے اور ایک مرتبہ رہوار پر سوار ہوئے. اے میرے نانا کے گھوڑے, حسین آج آخری مرتبہ تجھ پر سواری کر رہا ہے, مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. جو ہی قدموں کی جانب دیکھا, کیا دیکھتے ہیں؟ ایک 3 سال کی بچی ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے. اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا. صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. ایک مرتبہ اترے, سکینہ کو آغوش میں لیا, آنسوؤں کو صاف کیا, اور ایک مرتبہ کا سکینہ آج کے بعد میرے سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا. کسی نے کہا بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. کہا بیٹا آج سے ماں کے سینے پر سونا. کہا وہاں تو بھیا علی اصغر سوتا ہے. کہا بیٹا آج سے قانون بدل گیا, علی اصغر میرے پاس سوئے گا, تم اپنی ماں کے پاس.